نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں جو بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج کل فتنے کے اس دور میں ہر شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی اس دوڑ میں سب سے آگے بڑھ جائے، حتیٰ کہ آج کل سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی پال لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے، یعنی اس وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں اس سے جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور وہ بہت مال و دولت والا ہو گیا ہے۔ اور اس حسد جیسی وبا جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے وہ ہر طرح کے ہتھ گنڈے اپناتا ہے تاکہ سامنے والے کو ذلیل و رسوا کر سکے۔ بعض اوقات سگے بہن بھائی آپس میں دشمنی مول لے لیتے ہیں صرف حسد کی وجہ سے، اور میری ان لوگوں سے درخواست ہے جو حسد کی وجہ سے دشمنی پال لیتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر اس کو آپ کی کوئی خوشی برداشت نہیں ہوتی، یعنی وہ اس طرح کی دشمنی پال لیتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی خوشی ہو تو وہ اسے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ آپ کی سکون کی زندگی کو تباہ کرنے کے ہر ہتھ گنڈے اپناتا ہے، ہر وقت وہ چالیں چلتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی وہ اس کو نقصان پہنچائے اور اس کی سکون والی زندگی کو ختم کر دے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو دشمن کا پتہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فلاں بندہ میرے سے حسد کرتا ہے اور میرے سے دشمنی رکھتا ہے اور بات بات میں مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے تاکہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں اور میری عزت خراب ہو جائے۔ اور بعض اوقات آپ کو دشمن کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ آپ کے سامنے تو وہ بہت اچھا بنا رہتا ہے لیکن بیچ میں سے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی چغلیاں کرتا ہے اور معاملات خراب کر دیتا ہے تاکہ معاشرے میں آپ کا مقام جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی دشمن کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایسے ہتھ گنڈے اپناتا ہے، بظاہر تو وہ بڑا ہی اچھا نظر آتا ہے لیکن وہ جادو ٹونے وغیرہ کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعض اوقات آپ کے روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بچوں کی اچھی جگہ رشتے نہیں ہوتے اور کاروبار برباد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دشمنی وہ جادو ٹونوں کے ذریعے اپنا انتقام پورا کرتے رہتے ہیں اور وہ ہر طرح کے ہتھ گنڈے اپناتے ہیں جس سے وہ اپنی دشمنی پوری کر سکیں اور آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ تو ایسے دشمن سے نپٹنے کے لیے میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی آزمودہ اور علماء کرام کا آزمایا ہوا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی بہن بھائیوں کو بتائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور وظیفہ یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، یعنی مجرب عمل ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، آپ کو پتہ ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی جو بھی شخص
یعنی جو بھی شخص روزانہ صبح اور شام، یعنی آپ نے یہ وظیفہ صبح اور شام کرنا ہے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اور صبح بھی آپ کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی، لیکن کوشش کریں اگر آپ نماز کے بعد پڑھیں تو زیادہ ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے، باوضو حالت میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص روزانہ صبح اور شام 266 مرتبہ یعنی اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس شخص کو ظالموں کے ظلم اور ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا ہے، جو شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا جو دشمن ہے وہ تب ذلیل اور رسوا ہو جائے، اور اگر اس کے نقصان اور شر سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح اور شام 266 مرتبہ یا اللہ یا جبارو، ٹھیک ہے، اس کا ورد کرے، یا اللہ یا جبارو، یا اللہ اے اللہ، یا جبارو سب سے زبردست، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے زبردست، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو 266 مرتبہ صبح اور شام اس کو پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو میرے ظالم ہیں، جو میرے دشمن ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کر اور مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ اور اس کے علاوہ ایک تو یہ عمل ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس اسم کو، یعنی یہ جو اولیاء اللہ یا جبارو، ٹھیک ہے، اگر اس کو چاندی کی انگوٹھی میں نقش کروا لے، یعنی یہ کام دونوں کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ صبح اور شام 266 مرتبہ یا اللہ یا جبارو یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، ٹھیک ہے، اور دشمن جو آپ کا ہے اس کو تصور میں لا کے آپ اس پہ پھونک دیں۔ اور دوسرا عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس اسم مبارک کو چاندی کی انگوٹھی میں، ٹھیک ہے، نقش کروا لیں اور پھر اس کو پہن لیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کریم آپ کے دشمن کے دل میں آپ کا رعب اور دبدبہ ڈال دے گا، یعنی اتنا رعب ہو جائے گا کہ آپ کا دشمن آپ سے خوف کھائے گا، جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور رہے گا اور آپ کے نیچے دبا رہے گا، یعنی اسے ہر وقت آپ کا خوف رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی ذلیل و رسوا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دشمن کے سامنے آپ کی عزت اور مقام بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یعنی وہ آپ سے ہمیشہ خوف کھائے گا اور آپ کی لوگوں میں شان و شوکت بہت زیادہ ہو جائے گی اس عمل کے کرنے سے۔ پہلا بھی میں نے آپ کو بتایا، دوسرا یہ بتایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا جو دشمن ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے تو وہ شخص جو ہے چاندی کی انگوٹھی میں اس اسم مبارک کو نقش کروا لے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو پہن لے، اس کے پہننے سے بھی دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ عمل جو ہے وہ عورتیں اور مرد دونوں کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں اگر کوئی انگوٹھی میں یہ کام یعنی نقش کروائے گا اس اسم کو تو انگوٹھی کو باتھ روم وغیرہ میں نہ لے کے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔